السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والحدیث رواہ الامام ابو حنیفہ فی مسندہ۔ ہم لوگ سب سے پہلے آقا کائنات حضور سید موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عورتیں پست آواز سے اور مرد بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مقدر الجود والکرم وآلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ کیا چلیں؟ ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرنا مردوں پر بھی فرض ہے اور عورتوں پر بھی فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور کن چیزوں کو کرنا ضروری ہے۔ ایسی اور بھی فرائض ادا کرنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ علم یہ ایک چراغ ہے، دین کا چراغ۔ اس کے بغیر ہم دین کا راستہ صحیح طور پہ نہیں چل سکتے۔ ہمارے مسلمان مردوں میں جہل عام ہے اور ان سے زیادہ عورتوں میں جہالت پائی جاتی ہے۔ اب ہم صرف مدارس کے ذریعے اور دارالعلوم کے ذریعے سب کو علم دین کی دولت سے مالا مال نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ جگہ جگہ اجتماعات کریں اور وہاں پہنچ کر لوگوں کی دین کی باتیں سکھائیں۔ اس کے لیے دو طریقے اپنائے گئے۔ زیادہ تر خطابات کا طریقہ اپنایا گیا کہ خطابات کے ذریعے، لیکچر کے ذریعے مردوں اور عورتوں کو دین کی ضروری باتیں، ضروری عقائد، ضروری مسائل اور اعمال، اوراد، اذکار کی تعلیم دی جائے۔ مگر یہ ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ بہت سی باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے مخاطب مردوں اور عورتوں کے دلوں میں جنم لے رہی ہوتی ہیں، کھٹک رہی ہوتی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کے دلوں میں کیا سوال پیدا ہو رہے ہیں اور کیا باتیں ان کے دلوں میں کھٹک رہی ہیں، وہ کن چیزوں کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر دوسرا طریقہ اپنایا گیا کہ محفلیں سوال و جواب منعقد کر دی گئی، بزم سوال و جواب، تاکہ جس کے دل میں جو کچھ بھی دینی ضروری مسائل، عقائد وغیرہ کے تعلق سے کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو، کوئی خلجان ہو، کوئی داعیہ ہو، تو وہ پیش کریں اور جوابات کے ذریعے، دینی اور شرعی جوابات کے ذریعے ان کے ذہن کی، دماغ کی الجھنوں کو دور کر کے ان کو تشفی دی جائے۔ تو ایک تو کچھ بیانات آپ نے سن لیے اور انشاءاللہ سنیں گے، اور اسی دوران ہم حاضر ہوئے ہیں تاکہ یہ جانیں کہ آپ کے دل میں کیسے کیسے سوالات پنپ رہے ہیں اور کون سے سوالات آپ کو خلجان میں ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ وہ بھیج سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ حنفی کے مطابق ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے سب سے بڑے امام ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ماننے والے ہیں رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو
تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا نام کہاں سے آ گیا؟ تو یہ بات دل میں کھٹکنی چاہیے، کھٹکنے والی ہے۔ تو سنو، بہت سی دین کی باتیں وہ ہیں جو قرآن میں صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں، حدیث شریف میں بھی صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں، اور بہت سی دین کی باتیں وہ ہیں جو قرآن میں تو صاف صاف ہم کو نہیں ملتی ہیں مگر حدیث شریف میں صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں۔ تو جو باتیں قرآن میں صاف صاف بیان کر دی گئیں تو وہاں قرآن ہی کے حکم پر عمل ہوگا۔ جو باتیں احادیث نبویہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں تو وہاں پہ ان سنتوں کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک نمبر یہ آتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں بظاہر ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مگر پہلے کے زمانے کے فقہا اور مجتہدین نے اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا کہ حکم یہی ہے۔ یعنی ایک قرن کے، ایک صدی کے جتنے بھی فقہا دنیا بھر میں تھے ان تمام فقہا نے ایک حکم پر اتفاق کر لیا کہ شریعت حکم اس بارے میں یہی ہے۔ تو ایسے حکم کو اجماع کہا جاتا ہے۔ تو جہاں قرآن میں صاف صاف کوئی واضح حکم نہیں ملتا، حدیث شریف میں صاف صاف کوئی واضح بات نہیں ملتی، لیکن اجماع امت میں اس کا ثبوت موجود ہے، تو وہاں ہم لوگ اجماع امت پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نمبر وہ آتا ہے کہ قرآن میں بھی حکم نہیں مل رہا ہے اور حدیث میں بھی حکم نہیں مل رہا ہے، اجماع امت میں بھی حکم نہیں مل رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ کون سی صورت اختیار کی جائے؟ تو عام آدمی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اس سے مسائل نکال نہیں سکتا، اس سے مسائل کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے عقائد کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اپنے نیک بندوں کی ایک جماعت دنیا میں بھیج دی جن کو فقہا اور مجتہدین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ پہلی اور دوسری صدی میں زیادہ موجود تھے۔ ان حضرات نے اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے، اللہ کی دی ہوئی فقہ سے قرآن میں غور کیا اور حدیث شریف میں غور کیا، اور غور کرنے کے بعد پورے خوف خدا کو سینے میں رکھ کر، اللہ کی خشیت دل میں بسا کر، انہوں نے پورے طور سے غور کیا، فکر کیا کہ یہ جو نیا مسئلہ آیا ہے اس میں قرآن کا حکم کیا ہونا چاہیے، رسول اللہ کی سنت کا فرمان کیا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے سمجھ میں آ گیا کہ یہ حکم ہونا چاہیے، تو انہوں نے بیان کیا۔ تو اب اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم اگر قرآن سے اس مسئلہ نکالنا چاہیں نہیں نکال سکتے ہیں، حدیث سے نکالنا چاہیں نہیں نکال سکتے ہیں، اجماع امت اس کے بارے میں ہے نہیں، تو ایسی صورت میں آخر نئے نئے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، تو ہم اس نئے مسئلے کے بارے میں کیا ذہن رکھیں، کیا فکر بنائیں، کیا عقیدہ رکھیں۔ تو اب یہاں ضرورت پیش آ جاتی ہے سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ یہ رسول اللہ کے زمانے سے دوسرے اماموں اور فقیہوں کے بنسبت بہت زیادہ قریب ہیں، اور ان کو لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد تھیں، ایک نہیں لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ 4000 کے قریب حدیثیں تو انہوں نے مسند ابو حنیفہ میں جمع فرما دی ہیں۔ تو ان لاکھوں حدیثوں سے انہوں نے جو مسئلہ نکالا، دین کا مسئلہ کہ وضو کیسے کرنا چاہیے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، عورتیں کیسے نماز پڑھیں گی، روزے میں کیا حکم ہے، زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، حج میں کیا کیا باتیں آ سکتی ہیں، ان ساری باتوں کا حکم سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی کے احکام اور زندگی سے پہلے کے احکام اور زندگی کے بعد کے احکام، ساری چیزوں کا کے احکام انہوں نے اپنے 40 شاگردوں کی فقیہوں کی جماعت لے کر کے پورے مسائل کی تدوین ہی کر دی۔ اتنا ہی بڑی تدوین نہیں ہوئی ہے، نہ اتنے بڑے فقیہ اور امام پائے گئے۔ اس وجہ سے
ہم لوگ ایسے مسئلوں میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پلٹتے ہیں جس کو تقلید کہا جاتا ہے. یہ تقلید جو ہے عرفی نام ہے سمجھنے کے لیے، ورنہ حقیقت میں جس کو تقلید کہتے ہیں یہ تقلید بھی کتاب اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی پیروی ہے، اللہ کے فرمان کو ماننا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، قرآن میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم علم والوں سے پوچھو، یعنی فقیہوں سے پوچھو، مجتہدوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. تو یہ جو نئے نئے مسائل آئے اور وہ مسائل جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں صاف صاف احکام موجود نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہم قرآن میں کہاں پاتے، حدیث میں کہاں پاتے، اجماع بھی نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ اب ایسے مسئلے میں تم فقیہوں اور مجتہدوں کے پاس، اہل علم کے پاس جاؤ اور وہ جو ہدایت دیں اس ہدایت کے مطابق عمل کرو اور زندگی گزارو. تو ہم جو امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ امام اعظم آپ بتائیں کہ ہم یہاں پہ کیا کریں، سرکار آپ رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، حضور آپ فرمائیں کہ ہم اپنے مردوں کی تجہیز تکفین کیسے کریں، سرکار آپ فرمائیں کہ ہمارے جو میت چلے گئے اور انہوں نے مال چھوڑا تو ان کے مالوں کی تقسیم وارثوں میں کریں کیسے کریں، وصیت تو کیسے پوری کریں. یہ سارے مسائل قرآن اور حدیث سے کھنگال کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیے ہیں، جن کو امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور مسائل کا یہ ذخیرہ روایت ظاہرہ کے ساتھ ان کے زمانے سے منتقل ہوتا ہوا ہر زمانے میں متواتر طریقے پر اگلی نسلوں تک پہنچتا رہا، اور ان کے بعد دوسری نسلوں تک، ان کے بعد بعد کی نسلوں تک، یہاں تک کہ ہم لوگوں تک فقہ کا وہ علمی ذخیرہ پہنچ آیا اور اس سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں اور اسی کو سامنے رکھ کر کے ہم لوگ مسائل بیان کرتے ہیں. تو یہ ہم نے فقہ حنفی کی ایک پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ہم لوگ رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، مگر تقلید جو کرتے ہیں نام تقلید کا، حقیقت میں یہ بھی اطاعت ہے اور حقیقت میں یہ بھی اتباع ہے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ الگ بات ہے کہ نام ہم نے کچھ یا کچھ رکھ دیا. جیسے ہم لوگ مسلم ہیں مگر کسی نے اپنے بچے کے نام ارشد رکھ دیا تو ارشد ہے پھر بھی مسلم ہے. کسی نے اپنے بچے کا نام شاہد رکھ دیا، شاہد ہے پھر بھی مسلم ہے. کسی نے اپنے بچے کا نام کچھ اور رکھ دیا، نیک نام، اچھا نام، تو وہ ناموں کے باوجود بھی وہ مسلم ہے. تو نام بدلنے سے نہیں ہوتا ہے، اصل حقیقت دیکھی جاتی ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ ہم ہر جگہ قرآن کی پیروی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، اجماع کی پیروی کرتے ہیں. اس لیے مقلد ہو کر بھی ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں اور مقلد ہو کر بھی ہم حدیث رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں. دونوں پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو کچھ سوالات ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے. ایک بہن یہ پوچھتی ہیں کہ یہ بھی سوالی کا جواب تھا. اچھا یہ بھی سوال ہی تھا. یہ بھی سوالی کا جواب تھا. اچھا اچھا اچھا. میں نے سوال کو ظاہر نہیں کیا، جواب دے دیا. اچھا ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی تو ایک بہن یہ پوچھتی ہیں کہ بچیوں کو عالمہ بنانا بہتر ہے یا حافظہ بنانا بہتر ہے؟ دونوں بنانا چاہیے. دونوں بنائیے. پہلے ان کو حافظہ قرآن بنائیے. بچیوں کے ذہن میں انتشار نہیں ہوتا ہے تو بچوں کے بنسبت جلد قرآن پاک حفظ کر لیتی ہے، اور اس کے بعد جب ان کو محنت کی عادت پڑ جائے گی تو دھیرے دھیرے وہ انشاءاللہ تعالی عالمہ بھی ہو جائے گی. جی ایک سوال زکوٰۃ کے تعلق سے ہے. اگر بیوی کے پاس 6 لاکھ کا سونا ہے، 6 لاکھ روپے کا، اور شوہر پر قرض ہے، اچھا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں؟ شوہر کا معاملہ اللہ کے ہاں الگ ہے اور بیوی کا معاملہ اللہ کے ہاں الگ ہے. جب بیوی پر
6 لاکھ روپے قرض ہیں تو اس پر فرض ہے کہ پورے 6 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کر دے. اگر ایک سال زکوٰۃ پورا ہو گیا تو سال زکوٰۃ پورا ہونے کے بعد بھی اس کے پاس 6 لاکھ روپے ہیں تو وہ 6 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرے. ہاں، شوہر کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. اگر شوہر نے بلا وجہ کے لیے قرض نہیں لیا ہے، کچھ لوگ اپنے کو مقروض ظاہر کرنے کے لیے بھی نمائش کر لیتے ہیں کہ ہمارے ذمے تو 5 لاکھ کا قرض ہے. کیوں لیا بھائی؟ کوئی ضرورت ہے کہ خالی نمائش کرنے مقصود ہے؟ اگر کوئی مجبوری پیش آ گئی اور اس مجبوری کی وجہ سے شوہر نے قرض لیا ہے، مثلا 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا قرض اس نے لے لیا، بیوی جانتی ہے کہ واقعی ان کے لیے بڑی مجبوری تھی، تو اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کی مدد کرے. مرغی امداد زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے کرے. مثلا زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے شعبان میں، تو رجب آنے سے پہلے ہی یا شعبان آنے سے پہلے ہی رجب کے مہینے میں یا رجب سے پہلے والے مہینے میں شوہر کو وہ جو کچھ دینا چاہے از رائے ہمدردی و محبت وہ دے دے. باقی جو بچے شعبان میں اتنے کی زکوٰۃ ادا کر دے. مگر اس میں بھی ایک چیز کے لحاظ ضروری ہے کہ عورت زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اور بھاگنے کے لیے ایسا ہیلا نہ کرے. اگر اس لیے شوہر کو دے رہی ہے کہ ان کے پاس رہے گا تو ہمارا ہی رہے گا اور اس طور پہ ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں گے، تو یہ زکوٰۃ سے بھاگنا ہوا، یہ اللہ عز و جل کو دھوکہ دینا ہوا. قوم مسلم کے ساتھ خیانت ہوئی تو اپنے قوم کے ساتھ خیانت یہ جائز رہی ہے. اللہ عز و جل کو دھوکہ دینے کا خیال ارادہ یہ جائز نہیں ہے. تو زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے ایسا کرنا یہ ناجائز ہے. اس موضوع پر امام احمد رضا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے رادع التعسف. وہ خاص اسی موضوع پر ہے جو فتاوی رضویہ کی 4 جلد میں چھپا ہوا ہے. ہماری جو مائیں بہنیں پڑھتی ہیں وہ فتاوی رضویہ کی 4 جلد میں اس رسالے کو پڑھ لیں. تو زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے شوہر کو مت دیں، بلکہ یہ نیت رکھیں کہ شوہر کو مجبوری تھی، اس مجبوری کی وجہ سے ان کو قرض لینا پڑا، ہم ان کی بیوی ہیں تو ہم کو ان کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے. اس ہمدردی کے ناطے، خالص اس ہمدردی کے ناطے ہم 2 لاکھ روپے سے ان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ امداد وہ شعبان آنے سے پہلے کر دے تو اس 2 لاکھ کی زکوٰۃ اس کے ذمہ نہیں ہوگی. اگر پورا اس کو مالک بنا دیا تو، اور اگر شوہر کو مالک نہیں بنایا بلکہ اس نے 2 لاکھ روپے دیے کہ لیجیے قرض ادا کر دیجیے اور جب آپ کے پاس ہوگا پھر ہم اس کو واپس کر دیجیے گا. عورتیں اتنی سخی نہیں ہوتی ہیں، دیتی تو ہیں مگر قرض کے طور پر دیتی ہیں. تو اگر شوہر کو دیا ہے کہ یہ لیجیے اپنی زکوٰۃ ادا کر دیجیے، جب آپ کے پاس ہوگا تو ہم کو دے دیجیے گا، تو پھر اس صورت میں بھی عورت زکوٰۃ سے نہیں بچے گی، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس مسئلے کی کئی ایک صورتیں نکلتی ہیں، اس لیے ہم نے ساری شاخوں کو الگ الگ بیان کر دیا. مثلا نمبر 1، عورت شوہر کی مدد تو کرتی ہے لیکن قرض کے طور پر، تو اس کو چاہے جب بھی وہ قرض طور پر مدد کرے، اس کو شعبان کا مہینہ جب آئے گا، سال زکوٰۃ پورا ہوگا تو اس پر پورے 6 لاکھ کی زکوٰۃ دینی فرض ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر واقعی شوہر غریب ہے، محتاج ہے، مجبوری کی وجہ سے قرض لیا ہے اور یہ شوہر کو مالک بنا دے 2 لاکھ روپے کا، مثلا یا جتنے کے بھی مالک بنائے اتنے کا مالک بنا دے، اور یہ مالک بنانا سال زکوٰۃ آنے سے پہلے ہو. مثلا شعبان میں سال زکوٰۃ پورا ہوتا ہے اور یہ اس سے پہلے رجب میں ہی شوہر کو مالک بنا دے، تو اس صورت میں اس 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نہ شوہر پر فرض ہوگی کیونکہ وہ تو مقروض چل رہا ہے، نہ عورت پر فرض ہوگی کیونکہ اس کے پاس 4 ہی لاکھ روپے لگے ہیں، 2 لاکھ روپے تو اس نے اپنے شوہر کو عطا کر دیا. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت یہ دوسرے نمبر والا کام کرتی ہے مگر زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے کر رہی ہے
تو زکوٰۃ تو نہیں فرض ہوگی مگر گناہ گار ہوگی، اللہ کے یہاں پکڑی جائے گی۔ ہم اس کی نیت کو نہیں جانتے ہیں، اللہ تو اس کی نیت کو جانتا ہے نا، تو اللہ جانتا ہے، خدا علیم و خبیر ہے، تو وہ اپنے علم کے مطابق اس سے مواخذہ کرے گا قیامت دن۔ تو 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ اگر دے دیے شوہر کو تو جو 4 لاکھ بچے اس کی تو زکوٰۃ اس کو اس دینی کی ہوگی۔ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جی جی 10 لاکھ روپے، 10,000۔ 10,000 جی جی۔ اچھا، اگر بار بار پیشاب آنے کی شکایت ہے تو ایسی صورت میں نماز کیسے ادا کی جائے؟ بہت مبہم سوال ہے۔ بار بار پیشاب کبھی اس وجہ سے بھی آتا ہے پانی زیادہ پی لیا، مسالہ کچھ کمزور ہے تو 1 گھنٹے پر آدھا گھنٹے پر پیشاب لگ جاتا ہے، پیشاب کر لیتا ہے، تو یہ کوئی اس میں نہیں شمار ہے۔ بار بار پیشاب آنا اگر اس طور پر ہے کہ وہ ایک وضو کر کے فرض نماز ادا کر لیتا ہے، وضو کر کے فرض نماز وہ ادا کر لیتا ہے اور سلام پھیر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو بھی وہ معذور نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ نماز کا وقت آنے کے بعد استنجا کر لے، وضو کرے، جماعت سے پہلے اور فوراً جماعت میں شریک ہو جائے، سنت پڑھ لے، جب تک استنجا لگ جائے گا، حاجت پیش آئے گی تو جا کر استنجا کر لے۔ تو یہ ایک دوسری صورت ہوئی۔ اس کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ ایک نماز فرض ادا نہیں کر پاتا، مثلا فرض فجر پڑھنا ہے، وضو کر کے گیا، سنت پڑھی اور 2 رکعت فرض میں شریک ہوا، جب تک پیشاب سے بے قابو ہو گیا، یا تو بھاگے یا پھر وہیں کپڑا اس کا خراب ہو۔ تو اب ایسی صورت میں اگر اس کے لیے بار بار ایسا عذر پیش آتا ہے کہ فرض نماز ادا نہیں کر پاتا اور عین نماز حالت نماز میں قطرے آ جاتے ہیں یا کپڑا خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اب کچھ بھی رکا تو کپڑا خراب ہو جائے گا، مسجد ناپاک ہو جائے گی، تو اس صورت میں وہ معذور مانا جائے گا، اور جب تک یہ عذر برقرار رہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تازہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ اگرچہ قطرات آنے کا شکایت ہو تو اگر قطرے آنے کی شکایت ہو تو لنگوٹ باندھ لیں، یا لنگوٹ کی طرح پہ اور کوئی چیز ہوتی ہے حگیس وغیرہ تو وہ باندھ لیں اور نماز پڑھ لیں۔ یہاں پر قطرے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور جب نماز پڑھ لے فارغ ہو جائے تو وہ حگیس یا لنگوٹ اتار کے رکھ لے، اور جب نماز کا وقت آئے تو پھر تازہ وضو کرے اور اس کے بعد اسی طور پر وہ نماز پڑھتا ہے۔ یعنی وہ نماز ان قطروں کے ساتھ بھی ہو جائے گی؟ ان کپڑوں کے ساتھ ہر وقت میں اس کو، مثلا اگر حگیس سے اپنا پیشاب رک رہا ہے ہاں، تو ہر وقت میں اس کو حگیس پہننا پڑے، مطلب نیا کپڑا، وہ نیا کپڑا، ہاں، لنگوٹ بھی ہو تو نیا لنگوٹ باندھنا پڑے۔ یہ کرتی تھی کہ اپنے بال کاٹ کر دوسری عورتوں کے ہاتھ بیچ دیتی تھیں، اور وہ اس کا بال کسی سے جوڑوا لیتی تھی یا جوڑ لیتی تھیں اور اپنے بال لمبے کر لیتی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، تشریف آوری ہوئی دنیا میں، تو آپ نے خاص طور پر عورتوں کی اس بدعت پر اور اس خصلت پر توجہ فرمائی اور فرمایا لعن اللہ الواصلات والمستوصلات، اللہ کی لعنت بال جوڑنے والیوں پر اور اللہ کی لعنت بال جوڑوانے والیوں پر۔ بال کب جوڑیں گے؟ جب ایک عورت اپنا بال کاٹ کر دے گی تبھی نا، فری میں دے تو بھی ناجائز اور دام دے کر دے تو بھی ناجائز، اور جو جوڑے گی وہ بھی اس پر بھی لعنت اور جو جوڑوائے گی اس پر بھی لعنت۔ تو جوڑنے والی پر بھی لعنت، جوڑوانے والی پر بھی لعنت، اور اس کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ بال کاٹ کر دینا، بیچ دینا یا ہبا کرنا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے، قرآن نے ضابطے بیان کیے ہیں، اصول بیان کیے ہیں، ایک چیز کو نہیں بیان کیا ہے، ضابطے ایسے بیان کیے ہیں کہ ان ضابطوں سے قیامت تک کے نوپیدا مسائل کے احکام نکلتے ہیں۔ تو قرآن نے بیان فرما دیا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنو آدم کو، انسان کو مکرم اور معزز بنایا۔
تو اس کی عزت یہ ہے کہ انسان کو بیچا نہ جائے. بکری بیچی جاتی ہے، گائے بیچی جاتی ہے، بیل بیچا جاتا ہے، بکرے بیچے جاتے ہیں، میڑھا بیچا جاتا ہے. اس میں ان کے لیے عزت ہے، ان کے لیے عزت ہے. مگر اگر انسان کو بیچا جائے تو یہ ان کے لیے عزت نہیں ہے، ذلت ہے. انسان کو بیچا جائے تو انسان کے لیے ذلت ہے. تو ایسے ہی انسان کے بال کو بیچا جائے یہ بھی انسان کے لیے عزت نہیں بلکہ ذلت ہے. تو قرآن نے فرما دیا کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا تو انسان کے جتنے اجزاء ہیں وہ سب اس میں شامل ہو گئے. لہذا عورت کا اپنے بال کاٹنا، کٹوانا اور دوسرے کے سر کے بال میں جوڑنا، جوڑوانا، یہ سب لعنت کے کام ہیں، حرام اور گناہ ہے. اور یہ کوئی نیا فیشن نہیں ہے. 1500 برس پہلے جو جاہلی عورتیں تھیں ان کا یہ طریقہ تھا. آفتاب رسالت کی شعاعیں لگتا ہے کہ ہماری بہنوں پر کم پڑ رہی ہیں، روشنی کم مل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ پھر وہیں پلٹ رہی ہیں 1500 برس پہلے. تو 1500 برس پہلے نہ پلٹو، زمانہ آگے کو دیکھ رہا ہے، آگے کو بڑھ رہا ہے، تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو. 1500 برس پہلے مت پلٹو، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اس سے بچو. اور اگر نقلی بال لگائیں تو؟ نقلی بال لگائیں تو؟ نقلی بال، نقلی بال ہاں، کسی عورت کے نہیں ہیں، انسان کے نہیں ہیں، لیکن مصنوعی ہیں. مصنوعی ہیں. ہاں اچھا، یعنی پلاسٹک وغیرہ، نائلن وغیرہ. ہاں، نائلون وغیرہ کے ہوتے ہیں نا، تو اس کو اپنے بال لمبے بتانے کے لیے ہاں، اس کو جوڑ دیں تو؟ تو اس کو غور کریں گے انشاءاللہ. اچھا ابھی بچیں، جب تک ہم بتائیں نہیں تب تک اس سے بچیں. بچے. اچھا ایک عجیب سا سوال ہے لیکن ہے تو اس میں بس یہ ہو سکتا ہے جی کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کی سر کے بال جھڑ گئے، جی جوان ہے، بال نہیں لگیں گے تو شادی ہی نہیں ہوگی. تو اس کے سر پہ اگر ایسے بال لگا دیے جائیں، کھیتی نہ ہو، جی بس لگا دیے جائیں تاکہ اس بیچاری کی شادی ہو جائے، عزت کی اور سکھ کی زندگی گزارے، تو اس کے لیے اجازت ہونی چاہیے. باقی جب تک ہم نہ بتائیں آپ لوگ اس کے لیے اقدام نہ کریں. ہاں، آج کل تو ایسی ٹیکنیک بھی آ گئی ہے کہ گنجے پن کا بھی علاج اس سے ہوتا ہے. بال اگائے جاتے ہیں سر وہ پر. تو کھیتی ہے. اچھا تو سر پر کھیتی کرنا جائز نہیں ہے، اچھا کیونکہ وہ چمڑی ہٹا دیتے ہیں پھر وہاں کھیتی کرتے ہیں، ہاں اور ایک عرصے تک سر میں تکلیف رہتی ہے. اچھا اور جو بال اگواتا ہے اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی، ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا بال تو نکل آئے لیکن حال خراب ہو گیا. آئے بال، خراب ہوا حال. اچھا ایک عجیب سا سوال ہے، میری بھی سمجھ میں تو نہیں آیا لیکن پیش کرتا ہوں. حاملہ عورت رجب کا تہوار منا سکتی ہے یا نہیں؟ حاملہ عورت، ہاں، ابھی رجب کا تہوار سے کیا مراد ہے؟ رجب کا تہوار کیا چیز؟ 22 رجب. اچھا، یہ کنڈے کی فاتحہ اگر ہے تو کنڈے کی فاتحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پورے مہینے وہ پہلی رجب سے لے کر 30 رجب تک کنڈے کی فاتحہ کرے، اور حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ کرے، اور خود بھی کھائے، لوگوں کو کھلائے. حاملہ عورت پاک ہوتی ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتی. ناپاکی تو حیض والی عورت میں آتی ہے نا، نفاس والی عورت میں آتی ہے. اور جو عورت حمل سے ہے تو اسے تو خون آتا ہی نہیں ہے، وہ تو پاک ہے، صاف ستھری ہے. تو وہ پکائے بھی، مٹھائی بنائے بھی، فاتحہ بھی کرے، کھائے بھی، کھلائے بھی، پورے مہینے جاتے اس کو. آج کل بازار میں آن لائن چیزیں ملتی ہیں اور آن لائن ہی وہ بیچی بھی جاتی ہیں، خریدی بھی جاتی ہیں، اس کی قیمت بھی آن لائن نظر آتی ہے اور آن لائن پیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کی تجارت کرنا، خریدنا، بیچنا؟ ہاں، اس طرح کے سوالات 2-3 دفعہ میرے پاس اجتماعات میں آ چکے ہیں، اور میں نے بتا دیا ہے
کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ البتہ چونکہ سامان دیکھے بغیر، اصل سامان دیکھے بغیر خریداری ہوتی ہے۔ فوٹو تو دیکھ لیتا ہے آدمی انٹرنیٹ پر، لیکن فوٹو کا دیکھنا اصل شے کو دیکھنا نہیں ہے، اصل چیز کو دیکھنا نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس کو پسند نہ آئے تو اس کو خیال حاصل رہے گا کہ چاہے تو اس کو واپس کر دے اور چاہے تو اس کو لے لے، اس کو دونوں باتوں کا اختیار ہوگا۔ مگر اب تک کا میرا تجربہ ہے کہ انٹرنیٹ، یہ آن لائن جو سامان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ لوگ سمجھداری سے کام کرتے ہیں اور وہ لوگ ایک اچھے تاجر کا کارنامہ انجام دیتے ہیں، سامان صحیح بھیجتے ہیں، غلط نہیں بھیجتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی سامان انہوں نے غلط بھیج دیا تو اس میں انہی کا نقصان ہے، کیونکہ اگر ایک مرتبہ آن لائن سامان غلط آ گیا تو ہمیشہ کے لیے انسان کا اعتماد اس پر سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر دو چار نے ایسا کر دیا تو اعتماد اٹھ جائے گا اور ان کی تجارت ہی بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ اپنی تجارت کو خراب نہ کریں اور آن لائن جو سامان بیچتے ہیں، جو دکھلاتے ہیں، وہی سامان یا اس سے اچھا سامان بیچیں۔ یہ جائز و درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عمرہ ہو جانے پر عورتوں کو اپنے بال خود اپنے ہاتھ سے کاٹنا چاہیے یا جس نے آلریڈی اپنے بال کاٹ لیے ہیں اور احرام سے نکل گئی ہے اس سے کٹوانا چاہیے؟ کیونکہ الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں بتاتے ہیں، تو آپ رہنمائی فرمائیں۔ اصل میں بال کاٹنا جو ہے ایسے ہی ہے جیسے نماز میں سلام پھیرنا۔ نماز میں تکبیر تحریمہ کر لیا تو بہت چیزیں حرام ہو گئیں، اور سلام پھیر دیا تو وہ چیزیں حلال ہو گئیں۔ عورت نماز پڑھتی ہے تو خود سلام پھیر سکتی ہے کہ نہیں؟ حلال ہونے کے لیے خود پھیر سکتی ہے، کہ خود پھیرتی ہے، اس وقت تو نہیں پوچھتی ہے۔ تو یہ بھی نماز کے سلام کی طرح سے ہے، بال کاٹنا بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ نماز کے سلام طرح سے ہے۔ اگر اپنے ہاتھ سے کاٹ سکتی ہے تو کاٹے، جیسے سلام پھیرتی ہے ویسے اپنے بال بھی کاٹ سکتی ہے۔ ماشاء اللہ جی۔ لیکن جتنی اجازت ہے اتنی ہی کاٹے، یہ نہیں کہ اجازت ہے ایک پور کی اور کاٹ لے ایک بالش۔ تو فیشن کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ تو ناجائز ہے۔ جتنی اجازت شریعت دیتی ہے ہم اتنی کی اجازت دیتے ہیں، ایک پور کی مقدار تم کاٹ سکتی یا ایک پور یعنی یہ انگلی کا یہ انگلی کا ایک پیر ایک ہے حصہ، نا۔ انگلی میں دیکھ لو 1 2 3 نشانات بنے ہوتے ہیں، ہاں 3 ہے تو ہر نشان پر ایک پور مکمل ہوتا ہے، جی۔ ایک پور جو ہے کاٹ سکتی ہو۔ پوری چوٹی میں سے نا؟ ہاں، پوری چوٹی میں سے، پوری چوٹی میں سے ہاں پورے بال کو ایک ساتھ سمیٹ لے، ہاں اور سمیٹنے کے بعد ایک انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹ لے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ جی اب جی۔ اگر کوئی دوسری عورت کاٹنا چاہے تو بھی کاٹ سکتی ہے۔ مکہ مدینہ منورہ میں نکاح کرنے کے لیے قاضی کو یہاں سے لے جانا ضروری ہے یا وہاں کسی سے نکاح پڑھوا سکتے ہیں؟ قاضی کو نہ یہاں سے لے جانا ضروری ہے نہ وہاں سے بلانا ضروری ہے۔ نکاح تو اگر لڑکے لڑکی گواہوں کی موجودگی میں خود کرنا چاہیں تو مسجد حرام شریف میں کہیں بیٹھ جائیں، 10-20 آدمیوں کی محفل ہو، ان کو گواہ بنا کر لڑکا مثلا خطبہ بھی پڑھ دے اور لڑکی اس کہہ دے کہ میں نے تم سے اپنا نکاح اتنے روپے مار کے بس کیا، اور لڑکی کہہ دے میں نے قبول کیا۔ لیکن اس میں ایک دقت کیا آتی ہے کہ نکاح خواہ لوگ جو قاضی ہوتے ہیں نا وہ ناراض ہوں گے کہ مفتی صاحب نے ہمارا نذرانہ ختم کر دیا، تو اب ان کو بھی راضی رکھنا ضروری ہے۔ تو اگر یہاں سے لے کے جا سکو تو لے کے جاؤ، تاکہ حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت انہیں بھی نصیب ہو جائے، اور وہاں پر کوئی موجود ہے سنی صحیح العقیدہ تو ان سے بلوا کر ان کے ذریعے بھی مسجد نبوی شریف میں یا مسجد حرام شریف میں نکاح پڑھوا سکتے ہو، دونوں کی اجازت ہے۔ ہندا کو صرف 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تھا مگر گزر چکا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ جائیداد میں ان بیٹیوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ صرف 3 بیٹیاں ہیں؟ 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا تھا گزر چکا، اچھا، اور ہندا کے نام سے پوچھا ہے۔ ہندا فوت ہو گئی، سے مطلب
یہ سال تو- کو سب کچھ بتانا چاہیے تھا جی کہ ہندا زندہ ہے یا فوت ہو چکی ہے، ہندا کے شوہر زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں. یہ وراثت کا مسئلہ ہے، اور وراثت کے مسئلوں کو یا تو بہت واضح طور پر لکھا جائے کہ کون مر چکا کون کون باقی ہے، یا پھر ملاقات کر کے پوچھا جائے. تھوڑے فرق سے حصے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی حقدار محروم ہو جاتا ہے، کبھی محروم حقدار ہو جاتا ہے. تو جتنا بھیجا ہے یعنی ہم اس مان لیتے ہیں کہ ہندا فوت ہو گئی اور ہندا کا شوہر بھی پہلے فوت ہو چکا ہے، اور ہندا کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں. اب سنتے جائیے کتنی قیدیں لگ رہی ہیں. ہندا فوت ہو چکی ہے، ہندا کا شوہر فوت ہو چکا ہے، ہندا کا لڑکا بھی فوت ہو چکا ہے، ہندا کے ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہیں، ہندا کے دادا بھی فوت ہو چکے ہیں، دادا دادی فوت ہو چکے ہیں. صرف اور صرف یہی 3 لڑکیاں ہیں. تو پورا مال تجہیز و تکفین وغیرہ جو ضروریات ہوتی ہیں ان سے نکالنے کے بعد جو مال بچے گا وہ پورا مال 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ تینوں لڑکیوں کو دے دیا جائے گا. جی جی، جو شرطیں آپ نے بتائیں اس کے ساتھ. ہاں اس کے ساتھ. جی، اور اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہو تو پھر اس کے علاوہ کوئی بات ہے ہوں تو یا تو لکھ کے بھیجیں یا پھر مجھ سے ملاقات کریں. ہوں، مفتی سے ملاقات تو ضروری ہے جی تاکہ آپ مسئلے کو صحیح طور پہ بیان کر سکیں اور ہم بتا سکیں. جی جی اس میں پوچھنا بھی پڑتا ہے. ہاں آپ ہو سکتا ہے پوری بات نہ لکھ کے بھیجیں، میں پوری بات نہ بیان کر سکیں جی، تو پھر آپ کو ہمارے پاس آنا ہی پڑے گا. آنا پڑے گا. تو ہم سوال کریں گے، آپ جواب دیں گے، سب ہم نوٹ کرتے جائیں گے اور پھر اس کی روشنی میں ہم آپ کو لکھ کر کے دے دیں گے. منہ میں دانتوں پر سٹیل کا کیپ لگانے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ اسٹیل کا کیپ سٹیل کا کیپ. کوئی بلا وجہ کے لیے تو نہیں لگاتا ہے. دانتوں میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو دانت کار آمد ہو جائیں اس کے لیے لگایا جاتا ہے. چاندی کا کیپ لگا سکتے ہیں، سونے کا کیپ لگا سکتے ہیں، اسٹیل کا بھی کیپ لگا سکتے ہیں. یہ جائز ہے، عذر کی وجہ سے اس کی اجازت ہے، لگا سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. طلاق دونوں کی مرضی سے ہو، میاں بیوی کی، تو کیا عورت کو عدت گزارنی چاہیے؟ آگے لکھا ہے عورت نہیں چاہتی کہ عدت گزارے. نہ، یہ تو کرنا پڑے گا. اگر میاں بیوی دونوں ساتھ رہ چکے ہیں، چاہے ایک ہی رات کے لیے صحیح، ساتھ رہ چکے ہیں، تو اب وہ اپنی باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے جدا ہوں یا جو بھی صورت جدائی کی، عدت اسے گزارنی پڑے گی. کیونکہ عدت کا حکم قرآن نے دیا ہے، ہم مفتیوں نے نہیں دیا، علماء فقہاء نے نہیں دیا ہے، قرآن نے دیا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکی رہیں، جب تک 3 مرتبہ حیض آ کر گزر نہ جائے دوسرے سے نکاح نہ کریں. حیض کا مطلب کیا ہے؟ ہر مہینے عورت کو آگے کے مقام سے عموماً عادتاً خون آتا ہے. 3 دن یا 5 دن یا 7 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن. تو جو خون آیا ایک مرتبہ تو عدت کا ایک جز مکمل ہو گیا. طلاق کے بعد سے ایک مرتبہ حیض آئے چلا جائے، پھر دوسری مرتبہ حیض آئے چلا جائے، پھر تیسری مرتبہ حیض آئے اور چلا جائے، تو ختم ہونے کے بعد عورت کی عدت پوری ہو جائے گی. جب تک یہ نہ ہو تب تک عورت کی عدت نہیں پوری ہو سکتی ہے اور وہ دوسرے سے نکاح بھی نہیں کر سکتی ہے. قرآن نے کہہ دیا ہے، اللہ نے بیان کر دیا ہے. تو اللہ کے فرمان کو، قرآن کے فرمان کو ہم بدل نہیں سکتے، نہ تم بدل سکتی ہو. کچھ عورتوں کو اگر حیض نہیں آتا ہو ریگولر، تو پھر وہ کس طرح 3 حیض کاؤنٹ ہوں گے؟ ریگولر کے مطلب یہ ہے کہ آتا تو ہے مگر ناگا کے ساتھ آتا ہے. ہاں، ناگے کے ساتھ یا لیٹ ہو جاتا ہے. مثلا ہر مہینے نہیں آتا ہے، ہاں. 1 مہینہ ناگا دے کر آتا ہے، جی 2 مہینے ناگا دے کر آتا ہے، 3 مہینے ناگا دے کر آتا ہے. جی 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 حیض تو آ رہا ہے نا. تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے بدن میں خون کی کمی ہوتی ہے. جی تو خون کی کمی کی وجہ سے خون کا آنا ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے. جی تو ان کے لیے حکم وہی ہے کہ وہ عدت گزارے اور حیض سے عدت گزارے. اور جب حیض کی عدت پوری ہو جائے، 3 حیض جب آ جائیں تو اس وقت ان کی عدت پوری ہوگی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 3 مہینہ 13 دن عدت بتانا سمجھنا یہ غلط ہے.
کیونکہ یہ عدت 3 حیض میں بھی پوری ہو سکتی ہے، 3 حیض میں پوری ہوتی ہے، اور 3 حیض 3 مہینے بھی آ سکتا ہے، اور 6 مہینے بھی آ سکتا ہے، سال بھر میں بھی آ سکتا ہے۔ جی جی جی، تو اتنا انتظار پھر کرنا پڑے ہاں گا۔ انتظار کرنا پڑے گا، اچھا اچھا، اور انتظار نہیں کر سکتی ہے تو شوہر سے جھگڑا نہ کرے، مل جل کے ساتھ میں رہیں، جھگڑا نہیں کرے۔ جھگڑا نہیں کرنا۔ میں طلاق ہوتی کیوں ہے؟ جی وہ شوہر نے کچھ کہہ دیا، انہوں نے ناک پھلا لیا، یا انہوں نے کچھ کہہ دیا، شوہر نے اپنا دھماکہ کر دیا، جی تو دونوں کی ناسمجھی سے طلاق ہوتی ہے، جی جی جی، دونوں کی ناسمجھی سے طلاق ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی سزا دی جاتی ہے دونوں کو دی جاتی ہے، جی دونوں کی ناسمجھی اس میں داخل ہوتی ہے، تو دونوں مل جل کر کے رہیں تاکہ خوشی کے ساتھ خوشگوار ماحول میں وہ زندگی گزارے، طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ طلاق کی نوبت ہی نہ ہے۔ اچھا، اگر اللہ نہ کرے یہ نوبت آ ہی جاتی ہے تو یہ جو عدت گزارنی ہے وہ عورت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر یا ماں باپ کے گھر؟ یہ ذرا مشکل مسئلہ آ گیا۔ قرآن نے تو بیان کر دیا ہے جی کہ شوہر کے جس گھر میں طلاق سے پہلے وہ رہتی تھی اسی گھر میں رہ کر عدت کا پورا زمانہ گزارے گی، اچھا، اسی گھر میں رہ کر گزارے گی۔ اسلام نے ممکن حد تک نباہ کی کوشش کی ہے کہ اس گھر میں رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کچھ آرام آ جائے، ہو سکتا ہے کہ بیوی کا غصہ بھی کچھ ٹھنڈا ہو جائے، تو آپس میں وہ اتفاق کر لیں کہ نکاح کر کے رہیں۔ لیکن دور دور ہم کر دیں گے تب تو یہ صورت نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان کو عورتوں کو حکم ہے کہ شوہر کے اسی گھر میں رہ کر عدت گزاریں جس گھر میں وہ طلاق سے پہلے رہتی تھی۔ شوہر کے دل میں نہیں تھا ارادہ، لیکن بیوی کے بار بار رخصانے پر غصے میں 3 بار طلاق دے دی، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے، پیار محبت میں تو کبھی طلاق نہیں دیتا ہے، اور اس طلاق کو شریعت نے واقع مانا ہے۔ جی قرآن نے مان لیا شوہر نے طلاق دی تو طلاق واقع ہے، اور طلاق و مرتان، طلاق 2 بار ہے، اور طلاق غصے میں دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، حالات زمانہ پر نظر ڈال لیں، کبھی بھی پیار محبت میں کوئی طلاق نہیں دیتا ہے نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کہ دونوں ہنسی خوشی خوشگوار والموں میں رہ رہے ہوں، یہ اس کو چاہتی ہو، اس کو چاہتا ہو، اور اس کے بعد کہا چلو تم کو طلاق دے دے تم اپنا چلی جاؤ، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، عام طور پر عادت یہی ہے، عام طور پر طلاق غصے ہی میں دی جاتی ہے، اور غصے ہی کی حالت میں قرآن پاک نے طلاق کو واقع مانا ہے، 1 طلاق کو بھی، 2 طلاق کو بھی، خلا کو بھی، اور 3 طلاق کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی سب طلاقوں کو نافذ مانا ہے۔ اور اسی لیے شامی میں یہ جزیہ موجود ہے، یقع طلاق و من غضب، غصہ والے کی طلاق واقع ہے۔ ہاں، ایک غصہ ایسا ہے کہ اگر ایسا غصہ واقعی میں ہو تو وہاں حکم ہوتا ہے طلاق نہیں پڑے گی۔ وہ کیا غصہ ہے؟ غصہ ایسا چڑھا ایسا چڑھا ایسا چڑھا کہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا، اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جیسے مطلب غالب صاحب کے ساتھ یہ ہوا، وہ کہنے لگے بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ تو جب یہ حالت ہو جائے جو غالب صاحب نے کہی ہے تو حکم ہوگا کہ طلاق نہیں پڑی، جی حکم ہوگا طلاق نہیں پڑی۔ اچھا، مگر پتہ نہیں انہوں نے طلاق دی کہ نہیں دی، لیکن حکم اس کا یہی ہے کہ اگر ایسی بات ہو جائے طلاق نہیں پڑے گی۔ جی 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 مگر عام طور پر یہ حالت تو نہیں ہوتی ہے۔ جی، وہ ایک لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں حضرت مجھ کو اتنا غصہ ہے نا میں طلاق دے دیا۔ تو میں نے پوچھا اچھا کیا مرتبہ طلاق بولے ہو؟ کہا کہ 10-20 مرتبہ سے کم نہیں بولا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب تم پاگل ہو گئے تو غصے میں، تو یاد کیسے ہے کہ 10-20 مرتبہ طلاق دیے ہو؟ کہا اتنا یاد ہے، کہا باقی بھول گئے تھے؟ باقی بھول گئے۔ تو وہ جب طلاق دے دیتے ہیں نا تو اس کے بعد بڑا پاگل بن جاتے ہیں، اس کے بعد بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ مولانا لوگ اور کچھ محلے کے لوگ سمجھدار لوگ ایک آدمی کو پکڑ کے لائے اور اس کو سمجھا دیا تھا، وہ بکواس کرتے ہوئے آیا، مفتی کا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، سب میں سنتا رہا۔ جب
جتنے الفاظ سکھائے گئے تھے اتنے جب بول چکا تو میں نے کہا بیٹا بیٹھو. بیٹھ گیا. اور وہ سب جو لوگ جو ساتھ میں 4-5 آدمی تھے کہ حضرت یہ بالکل پاگل ہو چکا ہے, اور عام طور پر پاگل رہتا ہے, دوا علاج اس کا ہو رہا ہے, لیکن کیا بتایا جائے پاگل پن میں اس نے آج 3 طلاق دے دیے. ہم نے کہا جب پورا ہم کو الٹا سیدھا بک چکا تو میں نے کچھ نہیں کہا, میں سر جھکا سنتا رہا. اور پاگلوں کے لیے کوئی کیا کرے گا, سننا ہی پڑے گا. جب گالی دے چکا تو ہم نے کہا بیٹھو, چپ چاپ بیٹھو. اور حضرات سے کہا کہ آپ لوگ تھوڑا سا ہم کو موقع دیجیے, آپ لوگ کمرے سے باہر نکل جائیے. کمرے سے باہر ہو گئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا دیکھو, نہ تمہارے لیے پریشانی ہو نہ ہمارے لیے, کوئی بات ہوئی تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے, اس لیے تم صحیح صحیح بتاؤ کہ تم نے جس وقت طلاق دی تو اپنی بیوی کو طلاق دی کہ دوسرے پیڑ کو طلاق دی. کہا نہیں حضرت میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے. بیوی کو سمجھتے تھے میری بیوی, کہاں سمجھتے تھے, اس وقت سمجھتے ہو, کہاں ہم بھی سمجھتے ہیں. اور کئی طلاق دی ہو, 3 طلاق دیے ہیں. کسی کہنے پر نہیں میں نے ہوش میں طلاق دیا ہے. تو ہم نے کہا تم تو بھی کہہ رہے تھے کہ پاگل ہو گئے تھے. کہا ان لوگوں نے سکھایا ہے. اچھا. تو ہم نے ان لوگوں کو بلایا, ان میں ایک مولانا بھی تھے, میں نے سب کو ڈانٹا, تم لوگ مفتی کو دھوکہ دیتے ہو. تو یہ ہر طرح کی اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں. کوئی پاگل نہیں ہوتا ہے لیکن طلاق دینے کے بعد پاگل بن جاتا ہے. تو مفتی کو چاہیے کہ بہت متنبع ہو, بہت ہوشیار ہو, اور اس طرح کی باتوں پر نظر رکھے. جی جی. میک اپ کر کے قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھ سکتی ہیں. میک اپ اپنے شوہر کے اوپر ظاہر کریں, شوہر کے علاوہ اپنے کمرے میں رہیں, اور اجنبی مردوں اور پر ظاہر نہ کریں. ہاں آگے یہی لکھا ہے انہوں نے کہ فیشن یہ ہو گیا ہے کہ چراغاں ہوتا ہے اس میں میک اپ کر کے جاتی ہیں, درگاہ پہ میک اپ کر کے جاتی ہیں. یہ نمائش ہے, نمائش ہے, یہ تلاوت نہیں ہے. اپنے کمرے میں شوہر کے کمرے میں رہ کر تلاوت کر سکتی ہیں. اجنبی عورتوں کے سامنے, مردوں کے سامنے اس طرح جانا, نمائش کرنا, یہ حرام اور گناہ. جی ابھی شاید لگتا ہے یہ کسی عالم نے لکھ کے بھیجا ہے. ابھی جو گفتگو اپنی ہو رہی تھی کہ شوہر کے گھر رہے گی طلاق کے بعد یا بعد میں رہے گی, تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اگر 3 طلاق دے دے تو پھر وہ کہاں رہے گی, کیونکہ رجعی اور مغلظہ دونوں کا فرق اگر آپ سمجھا دیں تو بہتر ہوگا, ورنہ وہ کنفیوژن کا شکار ہوں گے. نہیں, 3 طلاق کی تفصیل تو نہیں بیان کی ہے. مطلقاً طلاق کا حکم یہی دیا ہے, طلاق کی عدت حکم یہی بیان کیا گیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہے جس گھر میں رہتی تھی, اور وہیں رہ کر کی عدت گزارے. نہ تو طلاق رضعی, نہ طلاق بائن, اور نہ طلاق مغلظہ. کسی کوئی تفصیل میری نگاہ میں نہیں ہے. میری نگاہ میں سب کا حکم یہی ہے. اگر کوئی ٹیچر, کوئی معلمہ بدتمیزی کریں اپنے ساتھیوں سے بھی, اسٹوڈنٹس سے بھی, تو ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ حالانکہ یہ سوال یہاں کیوں کیا گیا مجھے نہیں پتہ, لیکن پوچھا ہے. پوچھتے ہیں کہ انہیں سزا دینا چاہیے یا اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا جائے. اللہ کے بھروسے چھوڑیں گے تو زیادتی بڑھتی جا رہی ہے. نہیں صاحب, اللہ کے بھروسے مت چھوڑیں, اور آپ کو سزا دینے کا اختیار بھی نہیں ہے, سزا بھی نہ دیں, صبر کر لیں. جیسے میں نے بتایا نا کہ پاگل بنا کر لوگ لائے اور مجھ کو الٹا سیدھا بولتا رہا, اور جو جی میں آیا وہ سب بولا, وہ الٹا سیدھا بولتا رہا, لیکن میں نے صبر کیا, میں نے کچھ بھی نہیں کہا. میں ڈانٹتا تو حق سچائی کو اگل نہیں سکتا تھا. تو آپ صبر کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر پر اجر دے گا. اور پھر جب موقع ملے تو نرمی کے ساتھ اس عورت کو, اس معلمہ کو, اس ٹیچر کو سمجھائیے, تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گی. 1 مرتبہ میں نہیں, 2 مرتبہ میں نہیں, 4 مرتبہ میں, 5 مرتبہ میں. کتنی سنگ دل ہوگی وہ, پتھر کی دل بھی ہو, اور بار بار کبھی 1 دن میں, کبھی 2 دن میں, کبھی 4 دن میں اچھے لوگ, اچھی عورتیں مل کر اسے سمجھاتی رہیں, تو انشاءاللہ تعالی اس کے دل پر اثر ہوگا, اس کا پتھر جیسا دل بھی پگھلے گا, آپ کی نصیحت کو وہ قبول کر لے گی. جو پتھر پہ پانی پڑے متصل, بلا شبہ گھس جائے پتھر کسی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے دیکھا ہے, ہم تو گاؤں کے رہنے والے ہیں, دیہات کے, تو وہاں پہلے انار ہوتا تھا, کنواں. جی. اور کنویں سے لوگ پانی نکالتے تھے, اور اس کی میڑ جو ہوتی تھی وہ سیمنٹ وغیرہ سے اس کو اچھی طرح مضبوط کر لیتے تھے.
اور گھڑا ڈال کر کے گھڑے سے پانی نکالتے تھے اور اس پر رکھتے تھے. 1.5-2 سال میں جس جگہ گھڑا رکھ کر کے اٹھاتے تھے تو وہ جگہ اس جگہ پہ وہ جگہ نیچی ہو جاتی تھی، اور کیا کہتے ہیں یہ مٹکا رکھنے کی وجہ سے وہ جگہ نیچی ہو جاتی تھی، گھس جاتی تھی. تو مٹکا کوئی ٹوٹا نہیں، پھوٹا نہیں. اگر اس مٹکے سے رگڑا جاتا تو مٹکا ٹوٹ جاتا، لیکن اس میں نشیب نیچاپن نہیں آتا. لیکن مٹکا، مٹی کا مٹکا رکھتے رکھتے وہ سیمنٹیڈ، وہ سیمنٹ کی چیز اینٹ وغیرہ گھس کر کے اور وہاں پہ پینی رکھنے کی جگہ بن گئی اور یہ بھی سلامت رہا. تو آپ کوشش کیجئے، آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک مرتبہ میں ہم نے سمجھایا نہیں مانی تو نہ مانے، وہ جانے اس کا کام جانے. نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہتر امت بنا کر بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو یہ نہیں کرنا ہے کہ وہ جانے اس کا کام جانے، آپ اس کو بھلائی کا حکم دیجیے اور برائی سے روکیے اور نرمی سے سمجھائیے. انشاءاللہ پتھر کا دل بھی ہوگی وہ تو وہ سمجھ جائے گی. آج کل نعت پاک کا ذوق عام ہو رہا ہے، عام ہو چکا ہے. یوٹیوب پر بھی نعتیں لوگ پڑھتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں. اب یہ شاید کسی خاتون نے پوچھا ہے، ہم اس نیت سے کہ نعت پاک کی برکت بھی مل جائے اور شوہر کی بھی مدد ہو جائے، یوٹیوب پر نعت پڑھیں تو کیسا ہے؟ شوہر کی مدد کیا ہوگی؟ یوٹیوب سے پیسے ملیں گے. یوٹیوب سے پیسے ملیں گے؟ ہاں، وہ اپلوڈ کرتے ہیں نا تو اس پھر ایڈورٹائز آتی ہے، پھر اس کے کچھ پیسے ملتے ہیں. وہ پڑھے گا مونیٹائز کون؟ شاید وہ یہ خاتون ہی پڑھیں گی لگتا ہے. نہیں، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے. ابھی یہ مسئلہ بھی زیر غور ہے کہ ایسا لوگوں کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اور خواتین ہرگز ایسا نہ کریں، اپنی آواز کو محفوظ رکھیں. پردہ ہے تو پردے میں رہیں. طلاق ہو چکی ہے پھر بھی ساتھ رہتے ہیں میاں بیوی، تو یہ رشتہ تو جائز نہیں ہوگا نا؟ جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے. اچھا وہ پہلے بتائیں کہ طلاق ہو چکی ہے. اچھا. اگر شوہر نے ایک طلاق دی، طلاق جی رجعی ہوئی، جی اور پھر دونوں ساتھ میں رہنے لگے تو طلاق تو پڑ گئی. جی لیکن ساتھ میں رہنے کی وجہ سے میاں بیوی کی طرح سے ساتھ میں اگر رہنے لگے تو اس طلاق سے رجعت ہو گئی، یعنی وہ اس طلاق کا حکم پلٹ گیا، دونوں میاں بیوی ہو گئے اور دونوں کے ساتھ رہنا حلال ہے. 2 طلاقیں رجعی دی تو بھی یہی حکم ہے، اور اگر ایک اور بڑھا دیا تب ساتھ میں رہنا حرام اور گناہ ہے، اور سخت حرام اور گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. جی جی جی. ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو جانے کے بعد عورت کو عدت گزارنی ہوتی ہے، مگر ہمارے یہاں یہ چلن ہے کہ عورت اگر 70 سال سے زیادہ عمر کی ہو تو وہ عدت نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. نہیں. قرآن نے مطلقاً فرما دیا ہے کہ طلاق والی عورتوں کو عدت گزارنا ہے، لہٰذا وہ عدت گزاریں. اگر سے طلاق والی ہیں وہ ان کو عدت گزارنا ہے. جی. بس فرق یہ ہوگا 70 سال کی عورت ہے تو اسے حیض نہیں آتا ہے تو اس کی عدت اب مہینوں سے ہو جائے گی. اچھا. اس کی عدت 3 مہینے ہے. او اچھا اچھا اچھا. 70 سال عورت کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے. 3 مہینے صرف 3 مہینے میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اچھا. اور حیض والی عورت ہے تو اس کی عدت 3 حیض میں پوری ہوگی. لیکن شوہر کے انتقال کے بعد ہاں، کتنی عدت ہوگی حضرت؟ شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن. جی حضرت. جی وہ میں نے طلاق کی عدت بیان کی ہے. جی جی طلاق کی عدت تو 3 مہینے 10 دن ہے، 3 جی. مہینے ہے. جی اور شوہر کا انتقال ہو جائے جی. تو 70 سالہ عورت بھی 4 مہینے 10 دن سوگ والی عدت گزارے. اچھا اچھا. جی وہاں حمل کی تو اب امید نہیں ہے، اس جی. لیے اس کا ہم حکم نہیں بیان کرتے ہیں. جی. بس یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزار لے، اس کے بعد وہ اپنا آزاد رہے. آزاد ہے. اچھا. شوہر 20 سال سے نہ اپنے پاس رکھتا ہے نہ طلاق دیتا ہے، میں امی کے گھر پہ رہتی ہوں، تو کیا میں دوسرا نکاح کر سکتی ہوں؟ شوہر 20 سال سے نہ اپنے پاس رکھتا ہے نہ طلاق دیتا ہے، ہاں، میں امی کے گھر رہتی ہوں. یہ تم دارالقضاء میں آؤ
کسی عالم فقیہ کے پاس، تو وہاں بیانات وغیرہ لے کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، غلطی تمہاری ہے یا شوہر کی ہے، شوہر ایسا کیوں کر رہا ہے. بہرحال اس میں ایک صورت ایسی آتی ہے کہ اگر شوہر کا ظلم ثابت ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت بے قصور ہے اور شوہر ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے اور اتنے دنوں تک اس نے نفقہ نہیں دیا ہے، تو عورت کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ سنی قاضی شریعت کے یہاں اپنا مقدمہ دائر کرے، وہ تحقیق حال کریں. جب ساری باتیں صحت کو پہنچ جائیں تو وہ ان کا نکاح فسخ کر دیں، پھر عورت عدت گزار کر اپنا نکاح جہاں چاہے کر سکتی ہے. اچھا. اس کارروائی میں 5 سے 6 مہینے لگتے ہیں. جی جی. خود سے کہیں دوسرا نکاح نہ کریں. اچھا اچھا. کسی مفتی سے رجوع کرے، قاضی سے رجوع کرے. ہاں، کوئی ایسا مفتی جو ماہر مفتی ہو، جو قاضی شریعت کے درجے میں ہو. جی. زکوٰۃ، جو سونے کی زکوٰۃ ہے، وہ قیمت سے دیں گے، توڑنے والی قیمت سے دیں گے یہ لکھا ہے، یا نئی قیمت سے بنایا گیا اس قیمت سے ادا کریں گے؟ اچھا جی. یہ زیور کا مسئلہ، میں زیور کا مسئلہ. جی. زیور کی زکوٰۃ صرف سونے پر ہے، یعنی اتنے سونے کا جتنا دام مارکیٹ ویلو سے بنتا ہے اس دام پر زکوٰۃ ہے، اور بنانے کی وجہ سے، کاریگری کی وجہ سے اس کا دام کچھ بڑھ جاتا ہے. مثلاً اچھا زیور ہے، 5,000 بڑھا لیا اس پر، تو 5,000 جو بڑھایا اجرت کے طور پر، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. مثلاً زیور جو ہے 1,05,000 کا ہے، جی. 5,000 روپے بنوائی ہے، مزدوری ہے، جی. اور 1,00,000 سونے کا دام ہے، جی. تو 1,00,000 پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ 5,000 چھوٹ ہو جائے گا. چھوٹ جائے گا. اچھا اچھا. خواتین جو نماز پڑھتی ہیں تو اگر وہ تنہا ہوں تو کیا وہ بلند آواز سے قرأت کر سکتی ہے؟ تنہا کا مطلب اگر اپنے گھر میں ہیں، اپنے گھر میں ہی. ہاں، اور کسی اجنبی تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو وہ قدر بلند آواز سے نماز پڑھیں. جی. زیادہ بلند آواز سے نہیں، جی. قدر بلند آواز سے. جی. عورتوں کے جو بال کنگھی کرنے میں جمع ہو جاتے ہیں، ان بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بالوں کو محفوظ رکھتی جائے، جی. ان کو لپیٹ کر کے کسی تھیلے میں رکھتی جائے، جی. اور جب زیادہ ہو جائیں تو کہیں بھی گڈھا کھود کر اس میں دفن کر دیں. دفن کر دیں. دفن کر دیں. اچھا. بالوں کا بھی پردہ ہے، جی. اس کو پھینکنا نہیں چاہیے کہ اس پر اجنبی لوگوں کی نگاہ پڑے، یہ نہیں چاہیے. اچھا اچھا اچھا. ایک محترمہ لکھتی ہیں کہ میرے شوہر اور بچے ماہ رمضان میں اذان ہونے تک سحری کرتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اذان ہونے تک، اس جی. کا مطلب یہ ہوا جی. کہ جیسے اذان کی آواز کان میں آئی سحری بند کر دی. یہ تفصیل تو نہیں ہے یہاں. ہاں، تو اگر اذان ہونے تک یہ مطلب ہے کہ ادھر سحری ختم کی اور ادھر اذان شروع ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر اذان شروع ہو گئی اور انہوں نے ابھی سحری کا لقمہ منہ میں رکھا ہے تو ان کا وہ روزہ نہیں ہوگا. ہاں، لیکن حضرت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان کبھی بعد میں بھی ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہونے اس میں کے. میں آتا ہوں. جی. بہت جگہوں پہ لوگ جو مؤذن ہیں جلدی کر لیتے ہیں، جی. اور یہ سمجھتے ہیں جلدی اذان دینے میں اچھا ہی ہے، تو بس ابھی 5 منٹ ٹائم باقی ہے ہاں. اور تبھی انہوں نے اذان کر دیا، اچھا. تو اس اذان کا اعتبار پھر نہیں ہوگا، اچھا. جی. ان کا روزہ صحیح ہوگا. یہ اس فیصلہ اس وقت ہوگا جب ان کی گھڑی صحیح ہو اور ٹائم ٹیبل جو بنا ہوا ٹائم ٹیبل صحیح ہو، تو ایسی صورت میں حکم ہوگا روزہ صحیح ہے، اور ان کا اذان دینا اس وقت میں صحیح نہیں ہے، دوبارہ اذان دی جائے. اچھا. اور منع کیا جائے، جو وہاں کے ذمہ دار لوگ ہوں ایسی مسجد والوں کو منع کریں جی. کہ وقت ہونے کے پر ہی اذان دیں، وقت ہونے سے پہلے اذان نہ دیں. جی. جی. اور اگر کوئی اذان تک کھاتا رہے تو پھر روزہ نہیں ہوگا نا؟ نہیں، روزہ نہیں ہوگا. روزہ نہیں، جب اذان اپنے وقت میں ہو رہی ہو تو. جی. چلیے، جزاک اللہ خیرہ. کل بھی انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے الحمدللہ. انشاءاللہ.